اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکوثر قرآن مجید کی 108ویں سورہ ہے اور آغاز کلام ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ سب سے پہلے کلمات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ انا میں دو کلمات ہیں، انا اور نا۔ انا کا معنی ہے بے شک اور نا کا معنی ہے ہم۔ آتئی نا کا میں تین کلمات ہیں، آتئی عطا کی، نا ہم نے، کا تمہیں۔ آتئی نا کا عطا کی ہم نے تمہیں۔ انا آتئی نا کا میں نا دو دفعہ آیا ہے تو زور دیا گیا ہے ہم پہ کہ بے شک ہم ہی نے عطا کی تمہیں الکوثر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کی عکاسی کرتا ہے کہ بے شک ہم ہی نے عطا کی تمہیں الکوثر۔ یوں تو ہمارے رب کی جو عطا ہے اس کی بڑی خصوصیات ہیں، لیکن قرآن مجید میں خاص طور پہ رب کی عطا کی جو خاص خصوصیات کا ذکر ملتا ہے ان میں ایک ہے غیر مجزوز، یعنی وہ عطا کہ جو کبھی منقطع نہ ہوگی، اور دوسری خصوصیت جس کا اشارہ قرآن مجید میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وما کان عطاء ربک محظورا، کہ تمہارے رب کی جو عطا ہے وہ کسی ایک طبقہ انسانیت کے لیے نہیں ہے، وہ ان انٹرپٹڈ بھی ہے اور ان ریسٹرکٹڈ بھی ہے۔ اگر ہم کوثر کے معنی پہ نظر ڈالیں تو کوثر کثرت سے فاعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کی تعداد یا قدر و قیمت یا عظمت یا اہمیت میں اتنا زیادہ ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے، یعنی ہر طرح کی خیر، بلائی، نعمت، فضیلت کی بے انتہا کثرت۔ ہر وہ شے جس میں کثیر خیر ہو اسے بھی کوثر کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ الکوثر جو ہے بطور صفت آیا ہے لیکن اس کا موصوف آیت میں مذکور نہیں، جس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موصوف کوئی ایک چیز نہ ہو بلکہ الکوثر سے مراد ہر طرح کی خیر، بلائی، نعمت اور فضیلت ہو۔ الکوثر میں جو الف لام ہے یہ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں ہر طرح کی خیر، بھلائی، نعمت اور فضیلت مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ الف لام ال جو ہے یہ پوری جنس کی عکاسی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ الکوثر کے متعلق مختلف اقوال کا تذکرہ کتب تفاسیر میں ملتا ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ الکوثر سے مراد حوض کوثر یا جنت کی ایک نہر ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اصل میں یہ ایک نہر ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں نہر جو ہے بطور تمثیل ہے، بطور استعارہ ہے، میٹافوریکل سینس میں استعمال ہوا ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ الکوثر سے مراد قرآن اور کتاب و حکمت ہے، یعنی سرچشمہ ہدایت۔ ایک خیال یہ ہے کہ الکوثر سے مراد نبوت اور رسالت ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ الکوثر سے مراد دین اسلام ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ الکوثر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کی کثرت ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ الکوثر سے مراد رفعت ذکر ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ الکوثر سے مراد مقام محمود ہے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے، بے انتہا خیر ہے، اور قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر آیا ہے کہ ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اور الکوثر میں جو ال ہے اگر اس کو جنس کے لیے استعمال سمجھا جائے تو اس میں ہر طرح کی خیر اور نعمت شامل ہو سکتی ہے کہ جس میں ایک نعمت حوض کوثر یا جنت کی ایک نہر بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ
اس آیت کو سامنے لانا ضروری ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار، کہ جس جنت کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثل یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہ آیت اشارہ دیتی ہے کہ جو جنت کا بیان قرآن مجید میں ہے وہ میٹافوریکل یا استعارہ کے طور پہ ہے، کیونکہ اپنے شعور کی موجودہ سطح پہ انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں چیزوں کی کیفیت اصل میں کیا ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسی طرح کی نہریں جو اس دنیا میں ہیں، اسی مثل کی نہریں جو ہیں وہ مرنے کے بعد جنت میں ہوں گی۔ لیکن ایک اور آیت کو ہمیں سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، پس کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے جو ان کے اعمال کی جزا ہے۔ چنانچہ اگر مرنے کے بعد کی جنتی زندگی کا تصور میں لایا جائے تو الکوثر سے مراد ہے حوض کوثر یا جنت کی ایک نہر، اور اگر اس دنیا کی زندگی کو ذہن میں رکھا جائے تو الکوثر سے مراد ہو سکتی ہے قرآن مجید جو سرچشمہ ہدایت ہے، نبوت و رسالت، دین اسلام اور خیر کثیر یا بے انتہا خیر، کہ جس کا فیض رہتی دنیا تک یا رہتی کائنات تک قائم و دائم رہے۔ چنانچہ انا آتینا کل کوثر کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ بے شک ہم ہی نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت عطا کی ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس تم صلاۃ ادا کرو اپنے رب کے لیے اور تم قربانی کرو۔ فصلی کے حکم میں جو صلاۃ ہے اس کے متعلق مختلف نکات اور اقوال کتب تفاسیر میں ملتے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ الکوثر کے عطا ہونے کے بعد جو صلی کا حکم آیا ہے یہ شکر بجا لانے کے لیے ہے، مگر اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں جو صلاۃ کا مقصد ملتا ہے وہ ایک تو مقصد ملتا ہے اللہ کا ذکر، اور ایک اور مقصد ملتا ہے نہی عن الفحشاء والمنکر۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہاں صلی سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یعنی بقر عید کی نماز، کہ جس کے بعد قربانی کی جاتی ہے، کیونکہ اس آیت میں ونہر قربانی کا بھی ذکر ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہاں صلی سے مراد 5 وقت کی نماز ہے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہاں صلی کا لفظ جو ہے وہ اپنے محدود معنوں میں نہیں بلکہ اپنے وسیع ترین معنوں میں آیا ہے، کہ جس کا مقصد اللہ کا ذکر، نہی عن الفحشاء والمنکر اور خوشحالی معیشت بھی ہے۔ فصلی لربک میں جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ربوبیت کی آئی ہے، تو چونکہ رب جو ہے یہ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ، تو اس سے اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پیش نظر ربوبیت عالمینی ہے۔ صلاۃ کا مقصد جو قرآن مجید میں آیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اللہ کے ذکر کا جو معیشت سے تعلق ہے اس کے لیے سورۃ طٰہٰ میں آیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش تنگ کر دیا جائے گا۔ اور ذکر کے اعراض کے مقابلے میں آیا ہے کہ فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقتیں اور تکالیف اٹھائے گا۔ تو ذکر سے اعراض جو ہے اس کے مقابلے میں ہے ہدایت کا اتباع، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے ذکر سے مراد ہے ہدایت کا اتباع، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ ایک مقصد ہے صلاۃ کا۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ صرف مسجد کے اندر 24 گھنٹوں میں صرف چند مخصوص اوقات تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی
باقی زندگی میں بھی کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی لازم ہے اول الالباب کے لیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ بے شک سماوات اور ارض کی تخلیق میں اور اختلاف لیل و نہار میں اول الالباب کے لیے آیات ہیں۔ تو آیات صرف قرآن کے اندر ہی نہیں بلکہ خلق سماوات والارض اور اختلاف لیل و نہار میں بھی اللہ کی آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اول الالباب ہیں، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے، اور غور و فکر کرتے ہیں سماوات و ارض کی تخلیق میں۔ تو جب غور و فکر کرتے ہیں تو پھر کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تم نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، بلا مقصد پیدا نہیں کیا، تو اس سے بہت بلند ہے کہ اس کو بلا مقصد پیدا کرے۔ فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو ذکر جو ہے صرف چند اوقات کے لیے محدود نہیں ہے بلکہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر جو ہے وہ مطلوب و مقصود ہے۔ سورۃ النحل میں ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت میں بھی اختتام ہوا ہے لعلکم تذکرون پہ، تو ذکر کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور ایتاء ذی القربیٰ کا، اور روکتا ہے فحشاء اور منکر سے اور بغاوت سے، اور موعظت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم یاد رکھو، ذکر کرو۔ سورۃ العنکبوت میں ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ تلاوت کرو جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف کتاب میں سے، اور صلاۃ قائم کرو، بے شک صلاۃ روکتی ہے فحشاء اور منکر سے، اور یقیناً اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم مصنوعی طور پہ کرتے ہو۔ تو یہاں بھی صلاۃ کا جو مقصد ہے وہ نہی عن الفحشاء والمنکر جو ہے وہ بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے۔ صلاۃ کا چونکہ ایک مقصد ذکر ہے، چنانچہ ذکر کے معنی جاننا بھی ضروری ہے۔ تو ذکر کے 10 مختلف معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کسی چیز کا ذہن میں حاضر رہنا، نسیان یا بھولے بغیر، اس کو ذکر بالقلب بھی کہتے ہیں۔ جس کی ایک اور قسم ہے کہ کسی چیز کا ذہن میں حاضر کرنا نسیان یا بھول جانے کے بعد۔ ذکر کا ایک اور معنی ہے کسی چیز کا زبان سے بیان کرنا یا تذکرہ کرنا، جسے ذکر باللسان بھی کہا جاتا ہے۔ ذکر کا ایک معنی کسی چیز کی حفاظت کرنا اور ضائع نہ کرنا بھی ہے، جیسے اگر کہا جائے کہ ذکر حقہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے اس کے حق کو محفوظ رکھا، ضائع نہ کیا۔ کسی کی اچھی یا بری شہرت کے لیے بھی لفظ ذکر استعمال ہوتا ہے، جیسے اگر کہا جائے لہو ذکر فی الناس، تو اس کا معنی ہوگا he has fame among the people۔ شان و شرف، عزت و مرتبہ اور قدر و منزلت کے لیے بھی لفظ ذکر استعمال ہوتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اور ایک اور جگہ آیا ہے کہ وَإِنَّهُ لَذِکْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ ذکر کا ایک معنی نصیحت اور موعظت بھی ہے،
جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو نصیحت یا موعظت کے لیے۔ نصیحت اور موعظت والی کتاب کو بھی ذکر کہا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید کو بھی الذکر کہا گیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر کا ایک معنی اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرنا بھی ہے، اور ذکر کا ایک معنی یاد دہانی کے لیے لکھی ہوئی چیز بھی ہے۔ چنانچہ فصلی لربک وانحر میں جو صلی ہے، اس کا معنی ہے تم صلاۃ ادا کرو، فصلی پس تم صلاۃ ادا کرو، اور صلاۃ کا مقصد ہے اللہ کا ذکر، دوسرا مقصد نہیں عن الفحشاء والمنکر، اور چونکہ اللہ نے اپنے ذکر کو لنک کیا ہے معیشت سے اور کہا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں صلاۃ سے اعراض کیا، اس کے لیے اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا اگر صحیح صلاۃ ادا کی جائے اور اس کا نظام قائم کیا جائے تو معاشی خوشحالی بھی اس کا نتیجہ ہوتی ہے، اور یہ خوشحالی صرف اپنے لیے نہیں، یہاں پہ فصلی کی بات آئے لرب کا، اپنے رب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں لیکن یہاں ذکر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا آیا ہے، تو یہاں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت عالمینی ہے اس کو بھی عام کیا جائے۔ اور آگے ہے ون ہر، اور تم قربانی کرو۔ ونہر کے متعلق مختلف نکات اور اقوال جو کتب تفاسیر میں ملتے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ نماز میں بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھ کر اسے سینے پر باندھنا، اس کو بھی نہر کہتے ہیں۔ ایک اور قول یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہنا بھی نہر کہلاتا ہے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ نماز کے شروع میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھ کر جو رفع یدین کرتے ہیں اس سے بھی نہر مراد ہے۔ اور نہر ویسے سینے کا وہ بالائی حصہ ہوتا ہے جہاں پہ جو گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے وہ پڑا رہتا ہے، اور نہر البعیر کے اصل معنی ہوتے ہیں اونٹ کے حلقوم میں چھرا، برچھا یا نیزہ مار کر اسے ذبح کرنا۔ تو یہ لفظ اونٹ کی قربانی کے لیے خاص طور پہ اور پھر اس کے بعد کسی بھی جانور کی قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہاں ونہر کا جو لفظ اس آیت میں آیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ عید کے نماز کے بعد جانور کی قربانی کرنا۔ یوم النہر جو ہے یہ ڈے آف سیکریفائس کو کہتے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہاں نہر سے مراد کوئی خاص جانور کی صرف قربانی نہیں بلکہ ہر طرح کی سیکریفائس یا قربانی ہے، اور نہ صرف اس میں قربانی کا گوشت غربا و مساکین میں صدقہ و خیرات کرنا شامل ہے، بلکہ کوئی بھی انفاق یا صدقہ و خیرات کرنا یا کسی بھی طرح کی سیکریفائس کرنا وہ ونہر سے مراد ہے۔ عربی زبان میں منہار جو ہے وہ بہت زیادہ اونٹ ذبح کرنے والے کو کہا جاتا ہے، اور استعارتاً بہت زیادہ جو سخی اور مہمان نواز ہوتا ہے، کیونکہ ایک سخی اور مہمان نواز جو ہوتا ہے وہ مہمان نوازی کے لیے اونٹ بہت ذبح کرتا ہے۔ اونٹ بڑی قابل قدر متاع ہوتی تھی عربوں کی، اور اس کو جو ذبح کرتا تھا مہمان نوازوں کے لیے اور غربا کے لیے اس کو بہت ہی زیادہ سخی اور مہمان نواز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نہر کے اور معنی بھی ہیں۔ نہر الامور علما کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے معاملات میں پختگی یا گہری واقفیت حاصل کر لی۔ عربی زبان میں نہریر جو ہے وہ کسی بھی چیز میں کامل مہارت اور علم رکھنے والے کو کہتے ہیں، یعنی زبردست عالم اور ماہر۔ اور نہر العمل کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے کام کو اول وقت میں کیا، اور نہر الشیء کا مطلب ہوتا ہے اس نے شے کا سامنا کیا۔ تو نہر کا ایک پہلو تو قربانی اور سیکریفائس ہے، اور دوسرا اہم پہلو ہے کسی بھی چیز میں کامل مہارت اور علم رکھنا۔ چنانچہ فصلی لربک وانحر میں جو نہر ہے، اس سے
اس کا معنی اگر محدود پیمانے پہ لیا جائے تو یہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے. اس کے معنی کو وسیع کر دیا جائے تو اس میں ہر طرح کی قربانی اور احسار بھی ہے، سخاوت اور بندہ پروری بھی ہے، اور علم و ہنر میں مہارت اور پختگی بھی ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن وہی ابتر ہوگا. انا کا معنی بے شک، شانیہ کا تمہارا دشمن. شانی کہتے ہیں بغض، نفرت، عداوت، کینہ، بدخوئی اور بدسلوکی کرنے والا. ہوول ابتر، جو یہاں ہوا آیا ہے، یہ حسر کے لیے زور دینے کے لیے کہ وہ ہی جو ہے وہ ابتر رہے گا. ابتر کے مختلف معنی ہیں. ابتر کا ایک معنی یہ ہے مکمل کٹی ہوئی دم یا مقطوع، ایمپیوٹیٹڈ. مکمل کٹی ہوئی دم والا جانور، بلا ذنب، چھوٹی دم والا موذی سانپ. ابتر کا ایک معنی نامکمل، ناقص اور ادھورا بھی ہے. ابتر کا ایک معنی بلا عقب، یعنی جس کی اولاد نہ ہو، جس کی اولاد نرینہ نہ ہو اور جو مقطوع نسل ہو. اور ابتر میں اگر اس کے شروع میں ال آ جائے تو یہ پوری جنس کی عکاسی بھی کر سکتا ہے، جس میں ہر طرح کی خیر اور برکت سے منقطع ہو جانے والے کو بھی ابتر کہتے ہیں. تو الابتر کا جو ایک لٹرل معنی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، جو مقطوع نسل ہو. اور دوسرا معنی، وسیع جو معنی ہے وہ اس کا یہ ہے کہ جس سے ہر خیر و برکت منقطع ہو جائے، جس کی قوت اور شوکت ختم ہو جائے، جس کا ذکر باقی نہ رہے، جس کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے، جس کا نام و نشان منقطع ہو جائے. تو کفار جو تھے ان میں سے کچھ لوگ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا تانا دیتے تھے کہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ جو الابتر ہیں وہ تمہارے دشمن ہی ہوں گے. تمہارا دشمن کلیکٹیولی جو ہے، ہر طرح کا جو دشمن ہے وہ الابتر ہوگا. اور تمہارے لیے ہم نے ورفعنا لک ذکرک، تمہارے لیے ہم نے تمہارا ذکر بہت بلند کر دیا ہے. انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم ہی نے عطا کی تمہیں الکوثر، یعنی ہر طرح کی خیر و برکت والی چیز میں بے انتہا کثرت، جس میں اس دنیا کی زندگی میں دیا جانے والا وہ سرچشمہ ہدایت بھی شامل ہے جس کو القرآن کہا جاتا ہے، جس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو مرنے کے بعد جنتی زندگی میں حوض کوثر بھی عطا ہوگی، کہ جس کی اصل، کیفیت اور ماہیت کا اندازہ لگانا شاید اس دنیا کی شعوری زندگی میں ممکن نہیں. فصلی لربک وانحر، پس تم صلاۃ ادا کرو، نہ صرف صلاۃ عید بلکہ صلاۃ پنجگانہ، اپنے وسیع تر معنی میں، کہ جس کا مقصد ذکر الہی بھی ہے، نہی عن الفحشاء والمنکر بھی ہے، معیشت کی بحالی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، اور ربوبیت عالمینی کو عام کرنا بھی ہے. ونہر، اور قربانی کرو نہ صرف عید الاضحیٰ کی بلکہ تمہیں جو قربانی بھی کرنی پڑے اپنے رب کی خاطر، اس کی ربوبیت عالمینی کو عام کرنے کی خاطر، تو ہر طرح کی سیکریفائس کرو اور ہر اس علم اور مہارت کو حاصل کرو کہ جو ربوبیت عالمینی کو عام کرنے کے لیے درکار ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک
وہ تمہارا دشمن طبقہ جو تمہیں یہ تانے دیتا ہے کہ تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا، اور جس نظام کے لیے تم سٹینڈ کرتے ہو وہ نظام، اس کا بھی نام و نشان نہیں رہے گا، وہ دشمن اصل میں وہ ہوگا کہ اس کا نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذکر اور شرف بلند کر دیا ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ اگر بے نام و نشان رہے گا تو وہ تمہارا دشمن رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔